ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب جا شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب وہ محمد فخر عالم بادشاہ ان سجاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك آواز سے پڑھیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد نبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل شہباز دکن حضرت خواجہ سید محمد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے منعقد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو کچھ بھی آپ کی نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں پر ہم سبوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص اور چنندہ بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی جو رحمت ہے وہ احسان کرنے والے، مدد کرنے والے، دستگیری کرنے والوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اب یہ احسان فرمانے والے محسنین کون ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مل احسان، احسان کیا ہے؟ لوگ آج کل تصوف، صوفیہ اور اولیاء کے بارے میں چیمے گوئیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تصوف نام کی کوئی چیز نہیں، لوگوں نے بس ایسا اپنا ایک ڈھانچہ بنا لیا ہے، اور اولیاء کرام پر طنز کرنا ان کا شیوا، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ والوں پر لوگ طنز، طعنہ، تشنیع کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے رکھے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، نہ انہیں نہ ان کے ذکر کو۔ انہی اللہ والوں میں ایک نام حضرت سید محمد، آپ کا نام ہے خواجہ بندہ نواز گیسو کا، سید محمد، اور پھر آپ ولی، آپ کے والد ماجد وہ بھی ولی، حضرت سید یوسف جنہیں راجہ قتال کہا جاتا تھا، کہیں صرف راجہ بھی کہا جاتا تھا، مختلف اقوال ہیں اس کے۔ یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی، اور محمد تغلق کے دور میں آپ دیوگری جسے آج دولت آباد کہا جاتا ہے وہاں تشریف لائے، اور پھر وہیں پر آپ مقیم رہے۔ انہیں راجہ قتال اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اتنا مجاہدہ، اتنی ریاضتیں کی کہ انہوں نے اپنے نفس کو ختم کر دیا۔ آپ کے والد ماجد جو تھے، نفس کو ختم کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی پھر نفس کبھی یہ نہیں کہتا مجھے ٹھنڈا پانی پینا ہے، نفس کبھی یہ نہیں کہتا مجھے گوشت کھانا ہے، نفس کبھی یہ نہیں کہتا مجھے یہ کرنا ہے، نہیں، جو آپ کہیں وہ نفس مانے۔ اور جب بندہ اس کیفیت پر پہنچتا ہے تو اللہ اسے ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے، جہاں ولی کامل تھے تو وہاں آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور سلسلہ چشت کے یہ ایک ایسے بزرگ ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ جنہوں نے ایک نہیں دو نہیں 105 کتابیں لکھی ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو، آپ حافظ قرآن بھی تھے، آپ عالم دین بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے. آپ نے کلام پاک کے شروع کے 5 پاروں کی تفسیر فرمائی ہے. اتنے بڑے اپنے وقت کے عالم دین. اچھا، آپ کسی بھی ولی کی تاریخ کو اٹھائیں تو آپ نے بہت ساری کرامتیں سنی ہوگی ولیوں کی، لیکن آپ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں بہت کم سنی ہوگی آپ نے، بہت کم. بعض تو ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی سنی ہی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ علماء سے سنا ہوگا کہ کرامت دکھانا ولایت کی دلیل نہیں ہے. کرامت دکھانا، یہاں سے وہاں پہنچ جانا، کسی کو اپنے پاس بلا لینا یا کسی کی جگہ پہنچ جانا، یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے. ولایت کی سب سے بڑی دلیل اگر کوئی ہے تو وہ شریعت پر پابندی ہے. بندہ اگر شریعت کا عامل ہے تو اللہ اسے ولایت کا مقام عطا کرتا ہے. لیکن اگر شریعت نہیں، خود آپ نے اپنے ملفوظات میں اس بات کو فرمایا ہے اور کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے اور حقیقت الگ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، سب سے پہلا زمین پر، یہ خود آپ کا قول ہے، کہتے ہیں فوائد رکنی میں آپ نے یہ بات بیان کی کہ سب سے پہلا صوفی اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. یہ آپ کا قول ہے. کہتے ہیں مرید جب اپنے پیر کے پاس جاتا ہے تو آج کل تو یہ ماحول ہے کہ مرید ایسا ہوتا ہے کہ خود پیر بنا بیٹھا ہے. اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پیر کے پاس اگر پہنچ جائے تو وہ اپنے سے پھر کسی کو کم نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا سب سے بڑا میں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں مرید بننا ہے تو پہلے جا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر. کہتے ہیں اگر مرید ہو تو صدیق اکبر جیسا اور پیر ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا. یہ آپ کا قول ہے. اور آپ سے مسلک اور مشرب کے متعلق بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا مسلک وہی ہے جو صحابہ کا ہے، میرا مسلک وہی ہے جو تابعین اور تبع تابعین کا ہے. اور آپ نے برجستہ فرمایا کہ سارے صحابہ میں افضل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. کہ رافضیوں کا بہت بڑا منہ توڑ جواب ہے جو آپ نے اپنے وقت ہی میں دے دیا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے، آج کل آپ دیکھیں تو لوگ کہیں کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے اور آپ ہی کے نام کا پھر زور سے نعرہ لگا کر کہتا ہے کون ہے یہ؟ کہا صوفی ہے. یہ صوفی نہیں ہے. آپ کے اقوال جب دیکھیں گے نا، جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں 105 کتابیں، وہ کتابیں کوئی چھوٹی موٹی کتابیں نہیں، ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کی شرح آج تک کسی نے نہیں لکھی. ایسی معتبر اور بڑے پائے کی کتابیں آپ نے درج فرمائی ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم دین تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شریعت کو الگ کرتا ہے، طریقت کو الگ کرتا ہے، حقیقت کو الگ کرتا ہے، تو کہتے ہیں وہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے شریعت کو الگ کر دیا. کہتے ہیں بندہ جب شریعت کا عامل ہوتا ہے تو طریقت کا راستہ اختیار کرتا ہے. بندہ بغیر شریعت کو طریقت کو اپنا ہی نہیں سکتا کہ شریعت کو چھوڑ دے اور طریقت کو اپنا لے. نہیں. کہتے ہیں یہ شریعت طریقت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بادام ہوتی ہے نا، بادام، کہتے ہیں بادام اس کی مثال ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا بادام اس وجہ سے کہ بادام کا جو اوپر کا جو چھلکا ہے نا وہ شریعت ہے. وہ کیا ہے؟ شریعت. بادام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اوپر کا چھلکا، ایک اندر کا مغز یعنی چھلکے کے نیچے جو ہے پوری بادام وہ، اور پھر اگر اسے نچوڑا جائے تو تیل نکلتا ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت اور طریقت اور حقیقت ہے، کہتے ہیں یہ اسے سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لے کہ ایک بادام، اوپر کا چھلکا وہ کیا ہے؟ شریعت ہے، اندر کھول کر دیکھا جائے تو طریقت ہے، اور جب اسے نچوڑا جائے تو وہی حقیقت بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں شریعت کو چھوڑ کر طریقت اپنا لوں تو وہ ویسا نہیں کرتا، وہ کر نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ پہلے
طریقت تک پہنچنے کے لیے پہلے اسے چھلکے تک پہنچنا پڑے گا. اس بادام کا جو چھلکا ہے اسے تھامنا ہوگا. ٹھیک اگر اسی طریقے سے بندہ اگر اپنی دنیا کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی بن جائے، تو کہتے ہیں سب سے پہلے اسے شریعت کے زینے پر قدم رکھنا ہوگا. 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنی پڑے گی، پھر بندہ طریقت کے راستے پر جائے گا. بغیر شریعت کو چھوڑ کر طریقت کو اپنا لے. آج ان کے نام کا تو لوگ نام لے لے کر باتیں یہ کرتے ہیں کہ بندہ نواز گیسو کے ہم یہ ہیں، اور پھر لمبے لمبے چوڑے چوڑے گھٹنوں تک بال ہوتے ہیں، پیروں تک بال ہوتے ہیں. گیسو دراز آپ کا لقب تھا نا، گیسو دراز. اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں. بہرحال ایک حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک بات جو بیان کی وہ بعد میں بیان کر دوں صرف، کہ آپ کو گیسو دراز اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے پیر صاحب، آپ کے پیر کون تھے؟ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے پیر تھے، اور خلافت بھی آپ ہی سے، بیعت بھی آپ ہی سے ہیں. اور کتنے بڑے ولی کامل تھے وہ بتانے کے لیے صرف یہ بات ہی کافی ہوگی کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے وقت میں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ غوث اعظم اپنے وقت کے غوث ہے اور میں اپنے وقت کا غوث ہوں. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ تعالیٰ. کتنے بڑے ولی ہیں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. کیا کہا آپ نے؟ کہ غوث اعظم اپنے وقت کے غوث تھے اور میں اپنے وقت کا غوث ہوں. جب آپ نے یہ بات کہی نا تو آپ کے اور ولایت، جو ولی ہوتا ہے، ولایت کا جو درجہ ہوتا ہے، آپ کے اور اس درجے کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، ایک پردہ آ گیا. پہلے سارے پردے اٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے یہ جملہ کہا نا تو وہ پردہ بیچ میں آ گیا. اب جب پردہ بیچ میں آیا تو اب الجھن ہوئی کہ آخر یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا اور پھر یہ پردہ جو بیچ میں حائل ہوا، کہتے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. رات ہوئی، مراقبہ کیا اور اپنے پیر کامل کی طرف آپ نے پوری توجہ لگائی. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اچانک میں یہ معاملہ ہو گیا کہ ولایت اور میرے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا. اب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی آپ نے مراقبہ کیا تو کہا کہ یہ معاملہ اوپر سے ہے، یہ معاملہ اوپر سے. آپ نے اپنے پیر، آپ کے پیر کون تھے؟ خواجہ نصیر صاحب کے. آپ کے پیر تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. کہتے ہیں آپ نے انہیں یاد کیا. اب جب وہ تشریف لائے کہا حضور یہ سید محمد کا معاملہ ہے، یہ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو کہتے ہیں اب محبوب الہی سبحان اللہ، کہتے ہیں وہ بھی مراقبہ میں گئے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ یہاں کا نہیں اوپر کا ہے. اب پھر وہ اپنے پیر کے پاس گئے. ان کا پیر کون؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ. کہتے وہاں گئے، وہاں دیکھا کہ حضور یہ معاملہ، کہا یہ معاملہ اور اوپر کا ہے. ہوتے ہوئے غریب نواز تک، غریب نواز سے غوث اعظم، غوث اعظم سے ہوتے 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 حضرت علی تک پہنچا. کہاں تک پہنچا؟ حضرت علی تک پہنچا. کہا حضور یہ کیا معاملہ؟ کہا یہ معاملہ اوپر سے. اب جب یہ معاملہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جب پہنچا نا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. دیکھیے اللہ والوں کی جو نسبتیں ہوتی ہیں نا اور جو ان کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ تصوف کو بڑا آسان سمجھتے ہیں. لوگوں نے ایک سمجھ لیا کہ بس یہ کھلیا ہے جو چرس گانجا پیتے ہیں اور لمبے لمبے بال ہوتے ہیں وہی ولی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ ان کا ذکر بھی جہاں ہو اللہ کی رحمتیں وہاں نزول کرتی ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں. اچھا یہ معاملہ خواجہ بندہ نواز گیسو ڈائریکٹ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا سکتے تھے کہ نہیں پہنچا سکتے تھے؟ پہنچا سکتے تھے، لیکن نہیں. کہاں گئے؟ اپنے پیر کے پاس. وہ کہاں گئے؟ وہ اپنے پیر کے پاس. وہ کہاں گئے؟ وہ اپنے پیر کے پاس. یہ سلسلہ ہوتے ہوئے حضرت علی کے پاس، اور حضرت علی کہاں پہنچ رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں. کہا حضور یہ معاملہ ہے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا.
سیدہ کو بلایا، طلب فرمایا. کہتے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی. کہتے جب آپ تشریف لائے، چاہتے تو حضور تو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن نہیں، کبھی کبھی کسی کے مرتبے اور اس کی منزلوں کو بتانے کے لیے، اس کے درجے کو، اس کی ولایت کو بتانے کے لیے یہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچا اور کسے مدعو کیا جا رہا ہے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو بلا رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ کو بلانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ حل کریں. یہ معاملہ جو پہنچا ہے، سیدہ فاطمہ نے پھر کسے بلایا؟ تو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے غوث اعظم کو بلایا، عبد القادر جیلانی کو بلایا. اعلیٰ حضرت نے ایسی تھوڑی نہ کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا. کہتے حضور غوث اعظم حاضر ہوئے، عرض کی سیدہ فرمائیں. کہا کہ یہ بندہ نواز سید محمد جو ہے، یہ اس کا معاملہ کیا معاملہ ہوا کہ یہ پردہ حائل ہو گیا؟ کہا سیدہ امی جان آپ بہتر سمجھتی ہیں. کہا ٹھیک ہے آپ دعا کر دیں. چاہتے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہی کہہ دیتے حضرت علی کی بارگاہ میں، اور حضرت علی کہتے سیدہ فاطمہ سے، لیکن نہیں، یہ سلسلہ پورا چین چلی ایسے. کہتے اب سیدہ فرما رہی ہیں کہ عبد القادر تم دعا کرو. کہا امی جان میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اور میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی، نہ میں نے ان کا کوئی ولایت ان کے پاس سے لی ہے. ایک پردہ حائل ہو گیا ہے ولایت اور ان کے درمیان، اب اللہ کی طرف سے. کہا ہاں اللہ ہی کی طرف سے. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے وقت کا غوث ہوں اور وہ اپنے وقت کے غوث تھے. کہا اس جملے نے آپ کے اور آپ کی ولایت کے درمیان پردہ حائل اللہ نے کیا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ قیامت تک غوث اعظم ہی رہیں گے. قیامت تک غوث کون ہے؟ غوث اعظم ہی. ان سے پہلے آئیں گے پھر، اور پھر وہ غوثیت وہاں ٹرانسفر ہوگی. لیکن جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک غوثیت کا مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اب انہوں نے یہ جملہ کہا غوث اعظم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ بندہ نواز گیسو اور ولایت کے درمیان پردہ حائل کر دیا. اب جب یہ پردہ حائل ہوا تو کہتے ہیں معاملہ وہاں تک پہنچا. اب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ عبد القادر تم دعا کرو. کہتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے دونوں ہاتھ ایسے بلند کر دیے، اور بلند کر کے آپ کا دعا کرنا تھا، وہاں دعا کرنا تھا، ابھی ہاتھ پھیرے بھی نہیں تھے. کہتے ہیں وہ پردہ ولایت سے ہٹ گیا. یہ خواجہ بندہ نواز گیسو کا معاملہ کس کس دربار میں پہنچ رہا ہے بتانا یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں غوث پاک کا مقام اور مرتبہ بتایا جا. کہا نہیں، کہاں یا غوث پاک کا مقام تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن مقام بندہ نواز بتایا جا رہا ہے کہ مقام بندہ نواز دیکھو کہ صرف بندہ نواز کی حیثیت اور ان کی پہنچ صرف اپنے پیر تک نہیں بلکہ حضور کے در تک رسائی ہے. اور سیدہ فاطمہ پھر ان کی ولایت کی سفارش غوث اعظم سے کریں. کہتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہوئے یہ خواجہ بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہتے ہیں یہ چیز کیوں ہوئی؟ کہا اس وجہ سے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بتایا جائے. اب یہ مقام اتنے پائے کہ ولی کامل. کہتے ہیں پھر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کرامت نہیں. کرامت تو بہت ہیں، لیکن وہ کرامتیں جو ہوتی تھی وہ کبھی کبھی کسی وقت کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کے اسلام کو قبول کروانے کے لیے دکھائی جاتی تھی. کہتے ہیں کرامت، اگر کرامت سننا چاہتے ہیں صرف اتنا سن لیں آپ کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ تشریف لا رہے تھے، آپ بروڑا بھی آئے تھے. جب آپ دہلی سے سفر کر کے جب دولت آباد اور دولت آباد سے پھر آپ وہاں جہاں آج آپ کا گلبرگہ شریف جہاں آپ کا مقام ہے، کہتے وہاں جب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ سب سے پہلے ایم پی گوالیار وہاں تشریف لائے، وہاں سے پھر بروڑا آئے، بروڑا سے پھر کھمبات گئے، کھمبات سے پھر ہوتے ہوئے پھر آپ نے یہ سفر آپ نے گلبرگہ شریف تک کیا. کہتے جب آپ ایم پی تشریف لائے تھے گوالیار میں تو اس وقت وہاں پورا جنگل تھا، وہ جنگل کا علاقہ تھا اور چاروں طرف ڈاکو اور لٹیرے رہا کرتے تھے. کہتے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جنگل ہی کے اندر پڑاؤ کیا. جب آپ جنگل کے اندر پڑاؤ کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ فوج در فوج آ رہی ہے،
لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ اب لوٹنے والے آ گئے، ڈاکو آ گئے، اب ہمیں لوٹ لیں گے. کہتے چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے آپ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، مریدین آ رہے ہیں اور آ کر عرض کر رہے ہیں حضور کچھ کرم فرمائیں، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ گھبرائیے مت. ایک فوج پہنچائی جا رہی تھی دوسری جگہ پر، وہ فوج یہاں سے گزر رہی ہے. لیکن حقیقت کا معاملہ حقیقت میں ایسا تھا کہ وہاں پر کچھ ڈاکو بھی آئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا نا حضرت خواجہ بندہ نواز کو، کہتے جیسے ہی ڈاکوؤں کی، کافروں کی، غیروں کی نظر پڑی نا، کہتے آپ کو دیکھ کر ہی سارے کے سارے الٹے پیر بھاگے. آئے تھے لوٹنے کے لیے لیکن سارے کے سارے الٹے پیر بھاگے. کہتے لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت ڈاکو آئے تھے، کہا ہاں آئے تھے لیکن یہاں تک پہنچ نہیں، وہ دور سے دیکھ کر ہی چلے گئے ہیں. کہتے یہاں تک کسی کی مجال نہیں. آپ کی یہ کرامت کو دیکھ کر وہاں اس وقت جتنے لوگ تھے سب کے سب آپ کے دامن کرم میں آ گئے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے آپ اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی کامل ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت ہی ادا کرنا. کتنے سال کی آپ کی عمر تھی؟ آخر میں جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 104 سال کی تھی، ایک روایت میں 105 بھی ہے. اتنی لمبی عمر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہ چاشت، نہ اشراق، نہ اوابین، نہ کوئی نفل نماز، نہ تہجد چھوٹی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز بھی با جماعت ہمیشہ ادا کرتے تھے. اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود. اور آپ وصیت کرتے، جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مرید بننے آتا نا تو آپ ایسے ہی مرید نہیں کر لیتے تھے. لوگ آج کل بڑے بس ایسے ہی ہو گیا پھر چھوڑ دیا، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا سب چھوڑیں، آپ خود پیر کا حال پتہ نہیں. لیکن آپ کے پاس جب کوئی آتا نا تو آپ اس سے سب سے پہلے تمام عقائد، صحیح جو عقائد ہے ان کی تلقین کرتے، اور جب وہ ہاں کہتا تو پھر آپ کہتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ تو نے حامی بھری. اب آگے سن. پھر اس کے بعد نمازوں کی تلقین، نمازوں کی تلقین کے بعد مغرب کے بعد کون کون سی نمازیں پڑھنی ہے، عشاء کے بعد کون کون سی نمازیں پڑھنی، یہ سارے اعمال اس سے کرواتے. جب وہ سارے اعمال کرتا پھر جا کر اسے مرید بناتے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو یہ سارے اعمال آپ کرتے. کہتے آپ کی پہنچ، بات چلی تھی چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. کہتے آپ کے ولی کا آپ کے پیر تھے. کہتے آپ کی پالکی، جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، کہتے آپ کی پالکی اٹھا کر جا رہے تھے. جب پالکی اٹھا کر چلنے لگے تو حضرت خواجہ بندہ نواز آپ کی بارگاہ میں تقریباً اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 17 سال، دوسری روایت میں 18 سال، کم و بیش 20 سال آپ سمجھیے. کہتے ہیں 20 سال کا عرصہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گزارا. کرتے کیا تھے خواجہ بندہ نواز گیسو؟ کیا کرتے تھے؟ کہتے پیر کی بارگاہ میں حاضر رہتے، جو کام پیر کہتے وہ کرتے، جو کام، جو کچھ بھی لانا ہوتا. یہاں تک کہ تہجد کے وقت آپ اٹھتے تو اٹھنے کے بعد پہلے خود وضو کرتے اور پھر جا کر لوٹا بھر کے اپنے پیر کو وضو کرواتے. یہ ہمیشہ کا 17 سال تک معمول رہا ہے. یہ 17 سال تک. کہتے کہیں جاتے تو آپ کا پوٹلا بسترا خواجہ بندہ نواز گیسو اٹھاتے. اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، لیکن پیر کی خدمت کیسے؟ پیر بھی تو ایسا ہو، صرف مرید کا کام نہیں ہے، پیر بھی ایسا ہونا چاہیے. کہتے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پالکی اٹھا کر جا رہے تھے. کہتے آپ کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ صرف 2 بال یا کچھ بال، سارے بال نہیں، 2 یا کچھ بال آپ کے پالکی میں پھنس گئے. جب پالکی میں پھنسے نا تو اسے نکالنا گوارا نہیں ہوا آپ کو، اور آپ اسے ایسے ہی اٹھا کر چلنے لگے. کیونکہ اگر نکالتے تو پالکی ادھر ادھر ہوتی، تو یہ ادھر ادھر ہونا بھی آپ کو گوارا نہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر کو تکلیف ہو جائے. کہتے آپ کو یہ گوارا نہ ہوا. اب جب یہ بات آپ کے پیر کو پتہ چلی تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور دعا کہنے کے بعد آپ نے کہا یہ گیسو دراز ہیں. اسی وقت سے آپ کا لقب گیسو دراز ہو گیا. اسی وقت سے لوگ آپ کو اگر کوئی آپ کو کہتا نا سید محمد، تو آپ کہتے ہیں محمد نہ کہیں، مجھے گیسو دراز کہیں، کیونکہ میرے پیر نے مجھ سے کہا ہے. جو لقب بڑے سے مل جائے پھر چھوٹا اسے یہ نہیں چاہتا کہ یہ لقب سے نہ جانا جائے، یہ نام سے نہ بلایا جائے. آج بھی اگر کوئی پیر کسی کو نام سے بلائے نا، کسی نام سے، تو کہتے ہیں وہ شخص یہ چاہتا کہ یہی نام سے سب مجھے بلائے. تو پھر وہ تو چراغ دہلوی
اور پھر مرید کیسا؟ کہتے خواجہ بندہ نواز جیسا. کہتے آپ شریعت اور طریقت کے اتنے پابند تھے کہ کبھی بھی آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی جماعت کے، کہ ہر نماز آپ جماعت سے پڑھتے، اور لوگوں کو تلقین بھی اس بات کی کرتی کہ آپ کو نماز با جماعت ادا کرنی ہے. کہتے ہیں یہ سارے احوال کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام ولایت کیا تھا. اچھا آپ سارے سلسلے چشت کو اٹھا کر دے گے، سارے بزرگان دین چاہتے تو وہ سب بڑے بڑے تصنیف کر سکتے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھ سکتے تھے، لیکن کسی نے کتابیں نہیں لکھی. کرامتیں سب کی ہیں لیکن کتاب کسی نے نہیں لکھی. لیکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے کتابیں لکھی، کرامت نہیں دکھائی. کیوں کرامت؟ آج بھی کرامت ان کے در پر ہے. آج بھی یہاں تک بھی لوگ اس بات، یہ کرامت آپ کی مشہور ہے کہ آپ کے نام سے اگر سچے دل سے آپ کے جو وصال کا جو دن ہے 16 ذوالقعدہ 16 تاریخ ہے چاند کی، کہتے ہیں جب وہ دن آئے اور آپ کے نام سے نیاز دلائے تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مدینے کی حاضر نصیب فرماتا ہے. تو یہ آج کرامت نہیں ہے؟ کر کے دیکھیں آپ جو مدینہ نہیں گئے، اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے آپ نے اپنی زندگی میں نہیں، زندگی سے جانے کے بعد پھر لوگوں میں کرامتیں دکھائی. کہ صرف کرامتیں دکھانا ولایت کی دلیل نہیں، شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا. ولایت کوئی ایسا نہیں کسبی بس ایسا محنت کر لی اور حاصل ہو گئی، نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. اب حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں آپ نے بالکل صراحت کے ساتھ، دیکھیے آج اگر ہم آپس میں کہیں گفتگو کریں تو ہم کہتے ہیں نا ابے تجھے کیا پتا، ارے تجھے کیا معلوم، ارے تیرے اندر اتنی اوقات نہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے دوست ہمیشہ علماء رہے ہیں، ہمیشہ علماء رہے ہیں. اب آپ کے پاس حضرت مولانا صدر الدین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا جمال الدین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا علاء الدین بیٹھے ہوئے تھے. یہ سارے دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں. مولانا صدر الدین صاحب جو تھے وہ بڑے حکیم تھے، طبیب تھے، ڈاکٹر تھے. کہتے آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک غیر مسلم آیا. کس کے پاس آیا؟ مولانا صدر الدین صاحب کے پاس آیا. کس لیے آیا؟ علاج اور معالجے کے لیے آیا، کیونکہ آپ طبیب تھے. کہتے جب وہ آیا نا تو وہ آ کر بڑا مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا. اب اس کا نام تھا بنو، غیر مسلم تھا. تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بنو آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا. اب مولانا صدر الدین صاحب جو تھے انہوں نے دیکھ کر ارے بنو، زور سے کہا ارے بنو. بس یہ ارے جو کہا نا لگ گئی آپ کو. اب جب یہ ارے کہا تو کہا مولانا آپ مولانا ہو کر ارے بولتے ہیں؟ آپ نے مولانا ہو کر سامنے والے کو ارے کہا؟ جب مولانا جمال الدین اور مولانا علاء الدین نے یہ بات کہی کہ مولانا آپ مولانا بھی اور آپ ارے کہہ رہے ہیں اس کو. بندہ نواز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. کہا حضرت آپ نے مولانا ہو کر ارے کہا. کہا حضرت کہا تو اس میں کیا ہوا، وہ تو غیر ہے. کہا وہ غیر ہے نا، غیر تو وہ ہے، بولنے والے یہ زبان کے جو الفاظ ہیں وہ کہاں سے نکلے؟ وہ تو ایک عالم کی زبان سے نکلے نا. آپ عالم ہو کر ارے کہہ رہے ہیں. ادب دیکھیں، ادب کہ وہ ادب میں ارے بھی گوارا نہیں کرتے کسی کو. ہم تو کیا کچھ نہیں کہتے، کچھ کمی باقی گالیاں تک سب دے دیتے ہیں ایک مومن کو. وہ تو غیر کو ارے کہنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہم سوچیں، اندازہ لگائیں کہ جو غیر کو ارے کہنا گوارا نہ کرے تو کسی مسلم کو گالی دینا گوارا کر سکتے ہیں؟ اور ہمارا معاملہ جو ان کے نام لیوا ہے، جو ہم ان کے نام کا دم بڑھتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے اسے ارے کہا وہ تو غیر ہے. کہا غیر وہ ہے، آپ تو عالم ہیں. کہا جب ہم ارے سے کہیں گے تو پھر کل یہ ہمارا اسلام کیسے قبول کرے گا؟ اگر آپ ارے اور بے کہتے رہے
تو یہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کہا. اسلام کیسے قبول کرے گا؟ کہا آپ کہیے تاکہ یہ اسے سمجھ میں آئے کہ میں غیر ہو کر بھی اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد مجھے آپ سے بلاتے ہیں. کہتے ہیں جب آپ سے بلانے لگو گے تو کل یہ اٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا. کہتے ہیں آپ سے کہہ کر بلائے. یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن چھوٹی نہیں ہے. کہنے میں، دیکھنے میں، سننے میں چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں نا تو اس میں بہت بڑا پہلو ہے ہماری زندگی کا، کہ ہماری زندگی کا طرز طریقہ، ہمارا اسٹائل کیا ہے لائف کا، ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی غیر کو ارے کہنا گوارا نہیں کرتے. آج ان کے در پر جائے تو ہمیں وہ خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ نہیں. آج بھی وہ دامن سائل کو بھرتے ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا آئے سچے دل سے، کوئی آئے سچے دل سے آ کر مانگے اور ان کے وصیت پر عمل کرے. ان کی وصیت آج بھی درج ہے، وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے. اس بورڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. دیکھیے کچھ اولیاء کرام ایسے بھی ہوئے کہ جو کبھی مسجد میں نہیں آئے، جیسے کہ حضرت وارث پاک آئے تھے مسجد میں، لیکن پھر انہوں نے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ طرز عمل رہے. وہ وارث پاک تھے تو وارث پاک بننا پڑے گا پہلے. اس کی وجہ آپ سنیں، وجہ کیا تھی. وارث پاک آپ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جلدی. بندہ جب پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پیچھے اس امام کے. ہمارے یہاں تو پیچھے پڑ جاتا ہے، نیت یہ کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو امام کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے. وہاں معاملہ کچھ اور تھا. حضرت وارث پاک نماز پڑھنے کے لیے گئے اور نماز کے پابند تھے. وارث پاک کبھی کوئی نماز آپ کی ترک نہیں ہوئی. جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو امام صاحب نماز پڑھائے. نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد وارث پاک امام صاحب کے پاس آئے. کہا مولانا تھکا دیا بوڑھے آدمی کو آپ نے. کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں آپ، میں نے آپ کو کیسے تھکایا؟ میں نے کہا اتنی لمبی صورت پڑھی ہے قرآن کی. کہا آپ نے تو نماز باندھی، نماز باندھنے کے بعد رکعت جب آپ نے نماز شروع کی تو پھر آپ بازار گئے، گھوڑے کا چارہ بھی آپ نے لیا، پھر تیل بھی لینے گئے، آٹا بھی لینے گئے، گوشت بھی لینے گئے. کہاں کہاں آپ گئے؟ اور جہاں جہاں آپ جا رہے تھے پیچھے پیچھے میں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے نیت کی تھی پیچھے اس امام کے. وہ تو دل کے حوال کو جان رہے تھے. میں نے شروع میں حدیث مبارکہ پڑھی، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تصوف یہی سے نکلتا ہے. احسان جب کیا ہے؟ جبریل نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اس طریقے پر عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ ممکن نہ ہونا کہ تو اللہ کو دیکھ سکے تو کم از کم یہ تصور کر، یہ گمان کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پر ہمارا عمل ہے نہیں. ہم تو کبھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں، کبھی کرانے کی دکان پہ ہوتے ہیں، کبھی دوست کے پاس ہوتے ہیں، کبھی کس کو کیا کہنا ہے، کس کا کال آ رہا ہے، کس سے بات کرنی ہے. ہمارے دھیان، ہماری توجہات کہاں کہاں ہوتی. وارث پاک اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہو گئے تو کہا آپ نے مجھے تھکا دیا. کہا میں نے کہا تھکا؟ کہا آپ یہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے. جبکہ احسان یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے تو گویا اس طریقے پر کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو وہ اللہ والے تھے ایسے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے نا صرف اللہ اکبر دیکھتے نہیں تھے لوگ، کہ وہ نماز ایسے پڑھتے تھے کہ سجدے میں جاتے تھے خدا کا دیدار ہوتا تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز کیسی تھی؟ غوث پاک کی نماز کیسی تھی؟ کہتے ہیں یہ وہ بزرگان دین تھے کہ جب نماز میں سجدے میں جاتے تھے. نماز کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ سجدہ ہے. کیونکہ بندہ زمین پر اپنی پیشانی رکھتا ہے. یہ زمین سے ہمارا جو جسم بنا ہے زمین سے بنا ہے. اس میں مٹی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں کڑوا پن بھی ہے، اس میں میٹھا پن بھی ہے، اس میں تیکھا پن بھی. سارے اعمال انسان کے جسم میں منعقد ہے. یہ سارے کے سارے جمع ہیں. کہتے ہیں بندہ جب زمین پر، اچھا طب کی ایک حکمت والی بات آپ کو بیان کرتا ہوں کہ بندہ اگر کبھی بیمار ہو نا، بندہ اگر کبھی بیمار ہو تو وہ جائیں باغیچے میں جائیں،
یا کسی ایسی زمین پہ جہاں مٹی ہو، صبح سویرے جائیں، صبح نماز کے بعد وہاں جا کر بغیر چپل کے ننگے پیر گھومیں. ہم بچپن میں جب مدارس میں پڑھتے تھے، مدرسے میں، تو وہاں پر ہمیں ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ جاؤ گھاس پر جا کر چلا کرو ننگے پیر. کہتے اس سے کیا ہوگا؟ کہتے جب بندے کا جو پیر ہے نا، تلوا، جب تلوا زمین سے لگتا ہے نا تو زمین مٹی ہے اور ہمارا جسم اسی سے بنا ہے. کہتے آدھے سے زیادہ بیماریاں آپ کی ایسے ہی ختم ہو جائے گی، آدھے سے زیادہ بیماریاں. تو کہتے بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو پیشانی لگتی ہے، تلوا نہیں. تلوے کی صرف انگلیاں لگتی ہے ہماری پیر کی. اصل چیز کیا لگتی ہے؟ کیونکہ انسان کا یہ پیشانی بڑی عزت والی ہوتی ہے. جب ہم کسی کا ماتھا چومتے، کہا اس نے اس کا ماتھا چوما، تو بڑے شرف کی بات ہوتی ہے. اور یہ کب چوما جاتا ہے؟ جب بندے کو سامنے والے پر فخر محسوس ہوتا ہے، تب بندہ سامنے والے کی پیشانی چومتا ہے. کہتے ہیں بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت تمہاری ہو کہ مولا سب سے بڑا گنہگار میں، مولا میں چاہے جو کچھ بھی بن جاؤں لیکن میں ہوں بندہ، تو ہے مولا. یہ سوچ کر کے، تصور کر کے بندہ جب سجدہ کرتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن بندہ ایسا سجدہ تو کرے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی بھر لوگوں کو تعلیم دی، تربیت کی، کرامت نہیں دکھائی صرف. اور تربیت کیا کی؟ نمازوں کی پابندی، قرآن پڑھیں. حدیث آپ پڑھاتے تھے، درس دیا کرتے تھے لوگوں کو، قرآن کا درس دیا کرتے تھے، فقہ کا درس دیتے تھے آپ. اور آپ مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار میں شامل ہیں آپ حنفی تھے. اور آپ برجستہ کہتے تھے میں بالتاکید یہ بات کہتا ہوں کہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتا ہوں، میں ان کا پیروکار ہوں، میں ان کے مسلک پر ہوں. آپ بالتاکید کہتے تھے. اور پھر تاکیداً یہ بات بھی کہتے تھے کہ سارے صحابہ میں افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی مرتضیٰ ہے. اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ سارے رافضیوں کے منہ پر تماچا ہے. لوگوں ان کے دھسوکلوں سے بچو. یہ وہ سارے آج کل ہمارے ارد گرد پنپ رہے ہیں جو افضلیت پر بات کر رہے ہیں، جو کبھی ولایت کی بات کرتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ نہیں ولایت ہوتی کیا ہے، افضلیت کیا ہے. جب سارے ہمارے بڑے بزرگان دین جو ہمیں عقیدہ دے گئے، اور آپ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب تک بندہ ہمارے سلف صالحین کے تابع نہ ہو، ان کی اتباع میں نہ آئے، بندہ اس وقت تک صحیح طریقے پر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تمام ہمارے جتنے سلف صالحین گزرے ہیں، ان کے طریقے پر بندہ گامزن رہے. اگر بندہ ایسے رہے گا اور عقیدہ اس کا صحیح ہوگا تو کل بروز قیامت پھر اس کی سفارش ہوگی، ورنہ اس کی سفارش نہیں. یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ فرمودات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر واقعی میں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے، تو سب سے پہلا کام ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی. آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت بندہ کیسے کرے؟ تو آپ نے 2 رکعت نماز کا طریقہ بھی بتایا کہ بندہ 2 رکعت نماز ہمیشہ پڑھے. وہ 2 رکعت نماز چاہے تو مغرب بعد پڑھے، چاہے تو عشاء بعد پڑھے. بہتر یہ ہے کہ مغرب بعد پڑھے. کہتے وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے 11 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھے. اور ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں پڑھے ایک مرتبہ. 11 مرتبہ سورہ اخلاص. کہتے 2 رکعت اس طریقے سے پڑھے، اور جب 2 رکعت سے فارغ ہو جائے سجدے میں سر رکھے، سجدے میں جائے، اور سجدے میں جانے کے بعد یا وہاب یا وہاب کیا پڑھے؟ یا وہاب یا وہاب ثبتنی علی الایمان. یا وہاب یا وہاب ثبتنی علی الایمان. کہتے بندہ اگر اسے اپنا معمول بنا لے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا. یہ بہت بڑی کرامت ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. یعنی ایمان کے ساتھ بندہ دنیا سے جائے، اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ ایمان کے ساتھ جائے گا نا تو بندہ نواز ہمارے ہیں، غریب نواز ہمارے ہیں، غوث اعظم ہمارے ہیں، صحابہ ہمارے، حضور ہمارے ہیں. اور اگر ایمان ہی نہ رہا تو زندگی بھر کے سجدے سارے کے سارے بیکار، اور کب پتہ نہیں موت کا جھٹکا آ جائے چلے جائیں. تو نماز یہ پڑھا کرے.
اور ایمان پر خاتمے کی دعا کرا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے فرمودات، آپ کی وصیتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام وصیتوں پر، آپ کے فرمودات پر ہم سب کو عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔